ہم آئے دن سنتے ہیں کہ زلزلہ آیا اور اتنا نقصان ہو گیا۔ زلزلے کے بعد آنے والی سونامی نے شہروں کو تباہ کر ڈالا، اور اس طرح کی بہت سی خبریں۔ ابھی حال ہی میں نیوزی لینڈ میں ایک آتش فشاں پھٹنے سے کم از کم 16 افراد ہلاک ہو گئے تھے، اور وہ بھی وہ لوگ تھے جو اس آتش فشاں پہاڑ اور جس جزیرے میں وہ تھا اس کی سیر کرنے گئے تھے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا زلزلے یا زلزلے کی وجہ سے آتش فشاں پھٹنے کی ہمیں پیشگی اطلاع ہو سکتی ہے؟ ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ایسے واقعات یا ان کی شدت کے بارے میں پیشگی اطلاع حاصل کرنے میں ہم کتنے ماہر ہیں۔ آتش فشاں پھٹنے کا عمل تب ہوتا ہے جب لاوا یا بھاپ آتش فشاں سے باہر آنے لگے۔ یہ جاننا انتہائی مشکل ہوتا ہے کہ یہ دھماکہ کب ہوگا، خاص کر ایسی صورت میں جب آتش فشاں کئی سالوں سے خاموش ہو، مگر سائنسدان اہم رجحانات اور علامتوں کی مدد سے کسی حد تک پیش گوئی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ وہ آتش فشاؤں کو مانیٹر کرنے کے لیے مندرجہ ذیل عوامل پر غور کرتے ہیں: نمبر 1 زلزلے، نمبر 2 گیسوں کا اخراج، اور نمبر 3 آتش فشاں کے حجم میں کسی قسم کی تبدیلی۔ اگر سائنسدانوں کو آتش فشاں سے نکلنے والی گیس کی مقدار یا رفتار میں تیزی نظر آئے، یا قریب میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جائیں، تو انہیں اس کے پھٹنے کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے، مگر اس بات کا تعین کرنا کہ ان علامتوں کی وجہ سے وہ 1 گھنٹے میں یا 1 مہینے میں پھٹے گا، اس کا انحصار اس مخصوص آتش فشاں پر ہی ہوتا ہے۔ کسی بھی آتش فشاں کے بارے میں جتنی زیادہ معلومات ماہرین کے پاس ہوں گی، اتنے ہی بہتر انداز میں اس کے پھٹنے کے امکان کے بارے میں پیش گوئی کی جا سکے گی۔ زیادہ تر آتش فشاں پھٹنے سے قبل کے ہفتوں یا مہینوں میں یہ علامتیں ظاہر کرتے ہیں، مگر کچھ واقعات انتہائی غیر متوقع اور ایک دم ہوتے ہیں۔ جو آتش فشاں کئی سالوں سے خاموش ہوں یا جدید ٹیکنالوجی کے متعارف کروائے جانے سے پہلے پھٹے ہوں، ان کے بارے میں پیش گوئی کرنا تو اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ 1991 میں تقریباً 5000 افراد کو اس وقت بچا لیا گیا جب فلپائن میں کوپیناتبو کے ارد گرد کے علاقے کو خالی کروا لیا گیا تھا۔ اس موقع پر امریکی جیولوجیکل سروے اور فلپائن انسٹی ٹیوٹ آف والکانولوجی اینڈ سائزمولوجی نے واقعے سے قبل خبردار کیا تھا۔ انہوں نے اس آتش فشاں کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو 10 ہفتوں تک مانیٹر کیا، اور اس دوران اس کے اندر چھوٹے چھوٹے دھماکوں کو دیکھتے ہوئے حکام کو بڑے پیمانے پر علاقے خالی کروانے کی ضرورت پر زور دیا۔ گزشتہ 1 صدی میں یہ کسی آتش فشاں کے پھٹنے کے سب سے بڑے واقعات میں سے ایک تھا، مگر 2014 میں جاپان میں کوونٹو کے پھٹنے سے قبل کوئی تنبیہ نہیں کی گئی تھی، اور یہ واقعہ ایک دم ہی پیش آیا تھا۔ اور ایسے واقعے بھی ہوئے ہیں کہ لوگوں کو کسی علاقے سے نکال لیا گیا اور توقع کی گئی کہ کوئی آتش فشاں پھٹے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تاہم آتش فشاں کی نگرانی کرنے والے ادارے کتنے مؤثر ہیں، اس کا انحصار وسائل اور تکنیکی مہارتوں پر ہوتا ہے، اور نیوزی لینڈ اس شعبے میں ایک ترقی یافتہ ملک مانا جاتا ہے۔ آتش فشاؤں کی نگرانی کے لیے یہ GPS ٹیکنالوجی اور انتہائی جدید سینسرز، ڈرون طیاروں کے ساتھ ساتھ زمینی ٹیموں کا استعمال کرتا ہے، اور اس سلسلے میں وہ ترقی پذیر ممالک کی مدد بھی کرتا ہے۔ کینٹربری یونیورسٹی کے ماہر آتش فشاں بن کینیڈی کہتے ہیں کہ ہم ان واقعات کی پیش گوئی کرنے میں بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم زلزلوں کے مقابلے میں آتش فشاں کے پھٹنے کی پیش گوئی کرنے میں بہت بہتر ہیں، خاص کر بڑی ٹیکٹونک زلزلوں کے مقابلے میں۔